تو اگر آخرت کے معاملے میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بے نیاز دیکھتے ہیں. آخرت کے معاملے بھائی بڑے ڈرے ہیں. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ بنے گی قبر، اور اگر کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی. القبر بیت الدیان، قبر کیڑوں کا گھر ہے دوست. اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو وہ ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا. کیونکہ عمل سے بنتی ہے دوست جنت بھی عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اعمال ساتھ ہوں گے تو نجات ہوگی، اور اگر ان ناتواں کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہوا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے 30 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. پہلے نے کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹے گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا. ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا تجھے غسل دوں گا، پھر چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا. 2 لمحوں کے لیے رک جائیے گا، بات لے کے جائیے گا. مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر. مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ سے جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں. قبر میں اتار کے واپس آئے تو پہلا کام بچوں نے کیا کیا؟ باپ کی چارپائی اور اس کے کپڑے صدقہ کیے. کیوں؟ اب ہمیں ڈر لگنے لگا والد کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے، باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت نہ ہمیں گھیر لے. باپ کے کپڑے، باپ کی چارپائی صدقہ کی. لاکھوں کروڑوں باپ چھوڑ کے گیا نا، اس پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو، اسے بھی تو صدقہ کرو. اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. لہجہ تلخ ہے لیکن قبول کیجئے گا. یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. یہ بات تو بڑے فخر سے ہم کرتے ہیں، سات پشتہ بھی بیٹھ کے کھان تے ختم نہ ہوئے. یہ بات تو بڑے فخر سے ہم کرتے ہیں کہ اولاد یاد کرے گی، خاک یاد کرتی ہے. ایک ہفتہ نہیں گزرا میرے پاس پچھلے دنوں ہمارے مرکز میں ایک بوڑھا آیا، 40 سال پردیس کے دھکے کھا کے آیا. بچوں کے لیے بہت کچھ بنایا، سب کچھ اجاڑ دیا گیا. جو بچہ کچا تھا اب وہ پریشان ہے کہ اس کا کیا بنے گا. اس کا بھی مطالبہ اولاد کر رہی ہے. تو جب اس نے تھوڑا سا تردد کیا کہ نہیں دوں گا تو برسرے بازار باپ کے گریبان کو پکڑ کے اس کی داڑھی کھینچ کے منہ پہ تھپڑ مارے اور اس کو بے غیرت تک کہا. ہم بعض کا سمجھتے اینا واسطے اینا کماواں گے کہ بعد یہ خاکیات کرتے ہیں. ایک ہفتہ چارپائی پہ گرتے ہیں. بھائی اولاد ہمارے پاس آتی، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ابے نو پردہ دے دے. وہ اس لیے نہیں کہتے باپ اذیت میں ہے، باپ کرا رہا ہے، نا نا نا. وہ اس لیے پریشان ہے کہ اب یہ بوڑھا بول و براز چارپائی پہ کرتا ہے، تعفن بدبو آتی ہے. تو اب وہ اس بدبو سے بچنے کے منہ پہ کپڑا بھی رکھتے ہیں اور دعا مانگتے کہ اللہ ہماری اس بوڑھے سے جان چھڑا دے. اور ہم فخر سے کہتے اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ بعد میں یاد کریں گے. خاک یاد کرتے ہیں؟ نہیں یاد کرتے بھائی، نہیں یاد کرتے. یہ ہاتھ سے چاندی کا چھلا بھی کھینچتے، پیسہ بھی نکالتے ہیں. یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا ہم نے اپنی اولاد کو کیا دیا. انتہائی معذرت سے اولاد نے ہمیں دوڑتے دیکھا نا، اس میدان میں پیسہ کماتے دیکھا، آ کے پیسے گنتے بھی دیکھا. گھر میں آ کر بھی ہم غیر حاضر رہے، پیسے کی دوڑ اور حساب کتاب میں لگے رہے. پھر سو گئے، صبح اٹھے تو پھر بھاگ اور دوڑ لگا دی. اولاد نے اس میدان میں دیکھا تو پیسہ تو جیب میں ڈالا، لیکن اب ہمارے مرنے کی دعائیں مانگنے لگے. اور بھائی جان جہاں دولت دیتے ہو وہاں ان کو آخرت کا بھی درد ہو نا. انہیں آخرت کی بھی بات سناؤ نا، انہیں عمل کی راہوں کا بھی مسافر بناؤ نا. جب ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ بچے بے مہار ہوں گے، کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، نافرمان بنیں گے. بات لمبی ہو جائے گی، بات کو پھر اپنی جگہ پہ لے آتا ہوں. تو کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. اللہ کے حبیب فرماتے اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے. اس نے کہا گھبراؤ نہیں، بے وفا نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. دوست وہیں ہوتے ہیں دوست جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. میرے کریم آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. میرے نبی فرماتے پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی.
मालो ज़र था। भाईजान जब तक सांसों का शोर, ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियाँ, फलक बोस इमारतें, बंगले, प्लाजे, ये सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब ये सांसों का कमज़ोर रिश्ता टूटता है, हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया पे रह जाता है। मुस्लिम के लफ्ज़ आका फरमाते हैं, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो तूने खाया, ज़ाया किया, पहना, बोसीदा किया, सदका किया, आगे भेजा। बाकी तो फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गालिबन गौसे आज़म फरमाते हो, नकम्मे कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। शायद कि ये तमाशा आप लोगों ने भी देखा हो। बाप का लाशा घर में पड़ा है, बच्चे जायदाद पे झगड़े कर रहे हैं, बाप को मना मन मिट्टी के नीचे छोड़ के आए, खुद एसी वाले कमरे में होते हैं और मदारस से हुफ़ाज़ को लाकर बाप की कब्र पे बिठा देते हैं। मेरा सवाल है, क्या बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता? मेरे पास वो खुलूस नहीं कि मैं किसी के वालिद की कब्र पे जाके कुरान पढ़ूं। मेरे पढ़ने से भी अजर है, ऐसा नहीं कि अजर नहीं है, ज़रूर है, लेकिन मेरे पास वो खुलूस नहीं जो बेटे के पास है। बेटा खुद बाप की कब्र पे कुरान पढ़ता तो वहाँ ठंड ज़्यादा पहुँचती, लेकिन वहाँ भी हमने हुफ़ाज़ को बिठाया। और ये साल बाद हमारे यहाँ रवाज है, हम अपनों की कब्रों पे जाते हैं, जाना चाहिए, मसनून है। आका फरमाते जो जुम्मे वाले दिन माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, अल्लाह हफ्ते के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा तौबा से होते हैं। ये जो इसाले सवाब हम करते हैं कुल 10वां 40वां, ये रहती नंबर है। साल बाद हमने सादतमंद भी देखे, बदनसीब भी देखे। सादतमंद हर जुमा को, बदनसीब साल में एक बार। सवाल है दोस्त, मुझे बताइएगा कि साल में तेज़ हवाएं नहीं आती? आती हैं, मट्टी की चादर उड़ा के ले जाती। क्या बारिश नहीं बरसती? बरसती है। ये मट्टी का निशान मिटा देती है। साल बाद नलायक नकम्मे बेटे कब्रिस्तान में है। बिस्यार कोशिश के बावजूद जब माँ बाप की कब्रें नहीं ना मिलती तो फिर मोहल्लेदारों से कहते चचा यहाँ वालद की कब्र थी। ओ पुत्र, हवाओं की दोष पे उड़ गई। यहाँ मेरी माँ की कब्र थी, वो तो बारिश का पानी बहा के ले गया। मियाँ साहब फरमाते जांदी वारी डरावना बनिया, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए, कित्थे नहीं तेरे कर दो। ये तो कब्रों के निशानों को भी भूल जाते हैं। फरमाया तू कमाएगा, तू बनाएगा, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, आका फरमाते वो उसकी दौलत थी। जो चंद कदम साथ चले, मट्टी डाल के आगे, फरमाया वो मिलने वाले थे, अज़्ज़ा व अक़रबा थे। और तीसरा दोस्त जो उसकी कब्र में उसके साथ उतरा था, मेरे नबी फरमाते हैं वो था बंदे का नेक अमल जो वो अपने साथ अपनी कब्र में ले गया था। दोस्तों, इज्जत अफजाई का मयार अच्छे अमाल है। अमाल में कोताही हुई तो हमें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इस दुनिया होश रुबा पे नज़र दौड़ाओ, जिन्होंने अमल वाली, तकवा व इबादत वाली ज़िंदगी गुजारी, उन लोगों के नाम, उन लोगों के पैगाम, उन लोगों के तज़किरे आज भी बाकी हैं।